والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النذری لعنه اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ ان بنی قریظہ تھا. بنی قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے، لما قدمت جنود الاحزاب، جب احزاب کا لشکر آیا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد. بنی قریظہ نے بھی جو حضور کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑ ڈالا. ان کو بھی اب امید ہو گئی کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور اب اسلام اور مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، تو انہوں نے بھی وہ عہد جو تھا وہ توڑ ڈالا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہی ابن اخطب النذری، یہ بنو نذیر سے تھا. اصل میں بنو نذیر کو بھی تو چونکہ نکالا گیا تھا، اجلا ہوا تھا ان کا، تو اس کے دل میں بغض تھا، اسی نے تیار کیا تھا مکے والوں کو. وہ آیا اس کے بعد دخل حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن اسد حتى نقض العهد. وہ بنی قریظہ کے قلعے میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کو آ کے ملا اور اس کو ابھارتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے وہ عہد جو تھا توڑ ڈالا. وقال له فيما قال، اور اس نے جو سید بنی قریظہ سے کہا کہ ویحک قد جئتک بعز الدہر، میں تمہارے پاس پوری دنیا کی عزت کا فیصلہ لے کے آیا ہوں. اتیتک بقریش وحابیشہ، میں قریش بھی لے آیا اور ان کے تابع جو غلام ہیں ان کو بھی لے آیا. وغطفان واتباہا، اور بنو غطفان کا قبیلہ اور ان کے تابع جو ہیں ان کو بھی لے آیا. ولا یزالون ہاہنا، اب وہ یہاں رہیں گے حتی یستأصلوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. اب وہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ اب واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ حضور کی پوری طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیں. فقال له کعب بن اسد، کعب نے کہا کہ نہیں، تم عزت لے کے نہیں آئے، بل واللہ اتیتنی بذل الدہر، تم میرے لیے ذلت لے کے آئے ہو. ویحک یا حیی انک مشؤوم، نے کہا ہلاکت ہو، تو بڑا بدبخت ہے. فدعنا منکا، تو ہمیں چھوڑ، ہم جو ہیں بالکل اپنا وعدہ نہیں توڑتے. فلم یزل یقتل فی الذروۃ والغارب حتی اجابہ، اب وہ لگا رہا یفتل من، جیسے کسی کو رسی بٹنی ہو، یعنی بات کو پھیرتا رہا آگے پیچھے ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس نے بات مان لی. واشترط له حیی،
ان ذهب الاحزاب ولم يكن من امرهم شيء ان يدخل معهم في الحصن، اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ لشکر واپس چلے گئے اور انہوں نے ختم نہ کیا مسلمانوں کی طاقت کو تو میں بھی تمہارے ساتھ قلعہ بند ہو کے لڑوں گا۔ فَيَكُونُ لَهُ أُسْوَتُهُمْ فَلَمَّا نَقَضَتْ قُرَيْظَةٌ، اب بنی قریظہ نے جب اپنا وعدہ توڑ ڈالا، وَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَاءَهُ، حضور پاک کو جب خبر پہنچی تو آپ کو بہت برا لگا، وَشُقَّ عَلَيْهِ، اور آپ پر بڑی یہ بات سخت گزری، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ جِدًّا، اور مسلمانوں پر بھی یہ بات بڑی سخت گزری کہ ایک تو دشمن باہر سے آ رہا ہے اور ایک اندر کا دشمن بھی پیدا ہو گیا، ورنہ وہ تو مطمئن تھے نا کہ بھی ایک طرف سے تو ہم مطمئن ہیں نا، لیکن اب دونوں طرف سے حالات جو تھے وہ خراب ہو گئے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب تیرے دشمن اوپر سے بھی نیچے سے بھی یعنی باہر سے بھی اندر سے بھی آ گئے تھے، اور جب آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور دل جو تھے وہ حلقوم میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا فَلَمَّا أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَصَرَهُ وَكَبَّتَ الْأَعْدَاءَ وَرَدَّهُمْ خَائِبِينَ بِأَقْصَرَ صَفْقَةٍ وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی تائید فرمائی، آپ کی مدد فرمائی اور آپ کے دشمنوں کو منہ کے بل گرا دیا اور ان کو واپس لوٹایا، ذلیل ہو کے گئے اور کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی اور صحابہ کی مدد فرمائی، اور دشمن اتنے بڑے لشکر کے باوجود ناکام لوٹے، یعنی مدینے میں داخل ہونا تو بڑی بات ہے، وہ کوئی چیز حاصل ہی نہ کر سکے بلکہ اپنا سب کچھ بھی گنوا کے سارا سامان لٹا کے واپس بھاگے ذلیل ہو کر۔ اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، اب حضور ایک مہینے کے بعد تقریباً اس موقع خندق سے واپس مدینہ تشریف لے آئے، منصوراً مؤیدا، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ شان سے مدینے میں داخل ہوئے، وَوَضَعَ النَّاسُ السِّلَاحَ، اب لوگوں نے ہتھیار بھی اتار لیے کہ الحمدللہ دشمن چلا گیا۔ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل من واسع تلك المرابطة في بيت سلمة رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سلمہ کے گھر میں تھے اور آپ غسل فرما رہے تھے تاکہ وہ اتنے عرصے کی جو پریشانی اور خندق پہ رہنا، ہوائیں، طوفان، خیمے کی زندگی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے تیار ہوئیں، فرماتے ہیں استبدالہ جبریل علیہ السلام معتجرا بأمامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة من دیباج، حضور پاک نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام معتجرا بامامۃ، حضرت جبریل نے پگڑی جو ہے اپنے چہرے کو لپیٹی ہوئی ہے، ڈاکھا باندھا ہوا ہے، اور وہ آپ جو ہیں بامامۃ من استبرق، ریشم، استبرق ہوتے ہیں ریشم کا پگڑی تھی، علی بغلۃ، وہ ایک خچر پہ سوار ہیں اور خچر پہ علیہا قطیفۃ من دیباج، اور خچر کے اوپر جو زین ڈالی گئی وہ بھی ریشم کی زین ہے، اس پہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ فقال اوضعت السلاح یا وضعت السلاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، حضرت جبریل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے، اب آپ بس بیٹھ گئے، مطمئن ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں،
لیکن الملائکۃ لم تضع اسلحتها، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہتھیار اتار دیے، صحابہ نے اتار دیے، لیکن ابھی ملائکہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب جب دشمن آیا تو ہم نے بھی لشکر بھیجا، ہم نے بھی ہوا بھیجی، اور ہم نے ایسا لشکر بھیجا جو آپ جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی وہ ملائکہ کا لشکر ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک ہم تو اسی طرح تیار کھڑے ہیں۔ وَهَذَا الْآنَ رَجُوعِي مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُكَ أَن تنبذ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے اپنے قوم نے بھیجا ہے اور اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ فوراً بنی قریظہ کا محاصرہ کریں۔ وفی روایت فقال له أزيرك من مقاتل أوزعتم السلاح، قال نعم، قال لكننا لم نضع أسلحتنا بعد۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہا، یعنی اب آپ گویا کہ فارغ ہو کے عزیر کا معذور اپنا عذر قبول کر کے بیٹھ گئے، ہم نے ابھی تک اس سلاح نہیں اتارے۔ انہض إلى هؤلاء، چلیں آپ۔ فقال إلى أين؟ قال بني قريظة فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل عليهم۔ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ پہ چلیں، اب اس دشمن کو بھی تو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ اور فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں بنی قریظہ میں جا کے ان کے دلوں میں زلزلہ ڈالوں گا، ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا تاکہ وہ گھبرا جائیں۔ فنهض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فورہ، حضور پاک فوراً تیار ہوئے، وامر الناس بالمسیر الی بنی قریظہ، اور حضور نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ جلدی پہنچے بنی قریظہ میں۔ وکانت علی امیال من المدینہ، بنی قریظہ کا جو قلعہ تھا چند میل پہ تھا مدینہ منورہ سے۔ وذالک بعد صلاۃ الظہر، اور یہ ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا لا یصلین احد منکم العصر الا فی بنی قریظہ، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی عصر کی نماز ادا نہ کرے مگر بنی قریظہ میں پہنچنے کے بعد ادا کریں۔ وصار الناس وادرکتهم الصلاۃ فی الطریق، اب لوگ چل پڑے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اب لوگ تقسیم ہو گئے۔ فصلی بعضهم فی الطریق، بعض لوگوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی۔ وقالوا لم يرد منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجیل الوصیر، انہوں نے کہا حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جلدی بنی قریظہ پہنچیں، یہ معنی نہیں کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں۔ انہوں نے وقال آخرون لا نصلیھا الا فی بنی قریظہ، بعد نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا کہ لا یصلین احدکم، کوئی بھی نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنی قریظہ میں، ہم تو نہیں پڑھیں گے، ہم بنی قریظہ میں پڑھیں گے۔ لیکن مفسر کہتے ہیں فلم یعنف واحدا من الفریقین، جنہوں نے راستے میں پڑھی یا جنہوں نے بنی قریظہ میں پڑھی، کسی نے کسی پہ اعتراض نہیں کیا ہے، کیونکہ دونوں حدیث ایک حدیث کے لفظ پہ عمل کر رہے ہیں اور ایک حدیث کے مفہوم پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مجتہدین کے جو اجتہاد ہوتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی پہ اعتراض کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے اجتہاد، سب کی محنت، سب کی دین کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَتَبِعَهُمْ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صحابہ کے بعد آئے۔ وقد استخلف على المدینہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وعطى الراية علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک نے اپنے بعد اپنی عدم موجودگی میں مدینہ منورہ کی امامت اور انتظام عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کو دیا، اور آپ نے جھنڈا جو ہے وہ حضرت علی کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ثم نادرهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وحاصرهم 25 لیلۃ، آپ نے ان کو کہا کہ نکل آؤ قلعوں سے باہر۔ 25 راتوں تک حضور نے محاصرہ فرمایا۔ فلما طال علیہم الحال، جب محاصرہ لمبا ہو گیا، نزلوا على حكم سعد بن معاذ سید الاوس رضی اللہ تعالی عنہ لانهم كانوا حلفاءهم بالجاهلیہ واعتقدوا انه يصب اليهم في ذلك كما فعل عبد الله بن ابي بن سلول في مواليه بني قینقاع۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ فرما دے ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں یہ اوس کے قبیلے کے سردار تھے اور جاہلیت میں بنی قریظہ کے یہ حلیف تھے، ان کا آپس میں تعلق تھا، اس لیے انہوں نے خیال کیا کہ ہماری رعایت کریں گے، اور جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بنی قینقاع کو بچا لیا تھا، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ حین استدرکہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء ان سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن ابی في اولئک، انہوں نے بھی یہی خیال کیا کہ جیسے عبداللہ ابن ابی نے بنی قینقاع کے بارے میں حضور سے رعایت حاصل کر لی اور حضور سے معافی لے کے ان کو نکال دیا، چھڑا دیا، یہ بھی ہمیں چھڑا ڈالیں گے۔ حین استدرکہم فقال هؤلاء ان سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن ابی في اولئک ولم يعلم ان سعد رضي الله عنه كان قد اصابه سهم في عقله ايام الخندق وقضاه رسول الله في عقله وانزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جنگ کے دوران، غزوہ احزاب کے دوران، آپ کو جو ہے اب ایک تیر لگا تھا، تیر لگا آپ کے اقہل، آپ کے یعنی اس جگہ میں بات کہتے ہیں کندھے میں، لیکن اصل جو یہ جوڑ ہے نا ہڈیوں کا، اس جگہ پر تیر لگا تھا اور حضرت تک چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ مسجد کے قریب خیمہ لگا دو میرے سعد کا، تاکہ میں سعد کی نگرانی کر سکوں اور عیادت کر سکوں۔ وقال سعد رضی اللہ تعالی عنہ فيما دعا به اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة۔ حضرت سعد نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، اگر قریش کے ساتھ مسلمانوں کی آئندہ زمانے میں کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھیں، مجھے صحت دیں، میں دشمن سے لڑوں حضور کے، اور اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر چاہے زخم پھٹ جائے تو پھٹ جائے۔ وقال ولا تمتنی، اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ میرا مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنی قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ انہوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے ان ٹائم موقع پر مسلمانوں کو۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ وقدر علیہم النذر وقدر علیہم النذر علی حکمہ باختیارہم طلبا من تلقاء انفسہم۔ اللہ کا قدرت کے فیصلے دیکھیں کہ ان لوگوں نے بھی اپنے منشے سے حضرت سعد کا فیصلہ قبول کیا اور قلعے سے اترے نیچے۔ وعند ذلك استدعى رسول الله من المدينة يحكم فيهم، حضور پاک نے حکم دیا کہ حضرت سعد کو لے آؤ، جو فیصلہ کرے ہمیں بھی قبول ہے۔ فلما اقبل وهو راكب على حمار، اب جب آئے آپ گدا پہ سوار تھے، وقد وضعوا له علیہ، گدا کے اوپر کپڑے ڈال کے جگہ بنائی گئی۔ جعل الاوس يلوذون به ويقولون يا سعد انهم مواليك فاحسن فيهم ويرفقونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم۔ جب حضرت سعد کو لا رہے تھے آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے قریب آگے کہتے سعد مہربانی کرنا، پرانے تعلق ہیں، بچا لینا ان کو بھی، تم ان کے ساتھ سختی کا کوئی فیصلہ نہ کرنا، یہ تیری پناہ میں آئے ہیں، تجھے سردار مانا ہے، لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ فلما اکثروا علیہ، جب بہت مجبور کر دیا،
قال رضی اللہ تعالی عنہ لقد ان سعد لا تاخذه فی اللہ لومۃ لائم. جب انہوں نے بہت تنگ کیا تو حضرت سعد نے ایک جواب دیا, کہنے لگے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد وہ فیصلہ کرے کہ اللہ کے سوا کسی کا دل میں خوف نہ ہو. فعرفوا انه غیر مستبقیهم فلما دنا من الخیمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب جب حضرت سعد خیمے کے قریب آئے, حضور پاک نے حکم دیا قوموا الى سیدکم, فقام الیہ المسلمون فانزلوه اعظاما واکراما واحتراما له في محل ولایته لیکون انفذ لحکمہ فیہم. حضور پاک نے فرمایا کہ اٹھو اپنے سردار کا احترام کرو. تو صحابہ اٹھے, انہوں نے آپ کو تکریم سے تعظیم سے بڑے آرام سے اتار کے اس مقام پہ بٹھا دیا. فلما جلس قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هؤلاء واشار الیہم قد نزلوا على حکمک فاحکم فیہم بما شئت. وقال رضی اللہ تعالی عنہ, حضور پاک نے فرمایا کہ سعد یہ لوگ جو ہیں یہ تیرے فیصلے پہ اترے ہیں, تیرا فیصلہ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اب فیصلہ کر, جو تو چاہتا ہے فیصلہ کر دے. وقال رضی اللہ تعالی عنہ وحکمی نافذ علیہم. حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو فیصلہ کروں میرے فیصلے کو تنفیذ جاری کیا جائے گا. انہوں نے ہاں بالکل. قال وعلی من فی هذه الخیمة قال نعم. قال وعلی من ها هنا واشار الى الجنة وموعظا وجین رسول اللہ اجلالا واکراما واعظاما. فقال نعم. فقال رضی اللہ عنی احکم ان تقتل مقاتلتهم وتصبی ذریتهم واموالهم. اب جب آپ نے دیکھا حضور دوسری طرف بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا ہاں کیا فیصلہ ہے تیرا؟ اس نے کہا حضور میرا یہ فیصلہ ہے ان کے جتنے جوان لڑنے کے قابل ہیں سب کو قتل کر دیا جائے, اور ان کی ماں عورتیں جو ہیں ان سب کو قیدی بنا دیا جائے, اور اس کے مال جو ہیں وہ غنیمت میں تقسیم کر دیے جائیں. وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبعۃ ارقعۃ. حضور نے فرمایا سعد مبارک ہو, تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سے فیصلہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وجیء بہم مقتفین فضرباناکم وقال ما بین 700 الى 800, 700 اور 800 کے درمیان تھے, ان سب کو قتل کر دیا گیا. وسبا من لم ينبت منهم مع النساء واموالهم, اور جن لوگ ابھی جوان نہیں ہوئے تھے ان کو اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا وبسيطا ولله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بنی قریظہ کا واقعہ جو ہے کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے, اور فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کتاب سیرت کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے. ولہذا قال تعالی وانذر الذین ظاہروہم ای آونوا الاحزاب وصعدوہم علی حرب رسول اللہ من اہل الکتاب یعنی بنی قریظہ. اللہ نے فرمایا وانذر الذین ظاہروہم, ہم نے ان کو قلعوں سے اتارا جنہوں نے احزاب کی قریش کی کافروں کی مدد کی تھی. من اہل الکتاب, اس سے مراد کون ہے؟ بنی قریظہ من الیہودیان من اسباط بنی اسرائیل. کان قد نذر آباؤہم الحجاز قدیما طبعا فی اتباع النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. چونکہ ان کے آبا جو تھے وہ اپنے علاقے چھوڑ کے حجاز میں آ گئے, مدینہ منورہ میں آ گئے, اس امید پر کہ جب وہ نبی الامی النبی الخاتم پیدا ہوں گے تو ہم اسلام لائیں گے.
جس کی شان انہوں نے پڑھی تھی تورات و انجیل میں. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعليهم لعنت اللہ. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو ان بدبختوں نے اسلام نہ لے آئے بلکہ انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، سیاسی معنی حصونهم، ان کے قلعے، بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے. اب بھی ان قلعوں کی دیواریں جو ہیں ابھی تک باقی کھڑی ہیں، یعنی آثار موجود ہیں. بڑے بڑے قلعے بنائے تھے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے. وہی قرونها لانها قضا قال مجاہد وإكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم من السلف ومنه سمي سیاسی البقر. سیاسی معنی قلعے، سیاسی البقر جیسے گائے کے سینگ کو بھی سیاسی کہا جاتا ہے. وہی قرونها چونکہ سینگ جو ہے سب سے اوپر میں ہوتے ہیں، اسی طرح قلعے جو ہیں وہ بھی اونچے ہوتے ہیں. لأنها أعلى شيء فيها وقذف في قلوبهم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ اپنے ہاتھوں سے قلعے سے نکل کے نیچے آ گئے. لأنهم كانوا مال والمشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وليس من يعلم كمن لا يعلم. یہی لوگ ہیں جنہوں نے مشرکین کے ساتھ اعلان کیا کہ ان کے ساتھ مل کے ہم حضور کے خلاف جنگ کریں گے. وخاف المسلمین وراموا قتلهم ليعزوهم في الدنيا فانعكس عليهم الحال. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مٹا ڈالیں گے لیکن اللہ نے حالات بدل ڈالے. فانقلب إليهم القال ان شمر المشركون فاضوا بصفقة المغبون. کافر جو تھے وہ بھاگ گئے اور بھاگے بھی ایسے کہ گھاٹے کا سودا کر کے. فَكَمَا رَامُوا الْعِزَّ ذِلُّوا، جیسے ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہمیں عزت ملے گی، ذلیل ہو گئے. وَأَرَادُوا اسْتِئْصَالَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتُؤْصِلُوا، ارادہ کر کے آئے تھے کہ مسلمانوں کو مٹا ڈالیں گے لیکن خود مٹ گئے. وَأُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ شِقَاوَةُ الْآخِرَةِ، اس کے علاوہ آخرت کی بدبختی بھی سمیٹ کے لے گئے. فَصَارَتِ الْجُمْلَةُ أَنَّ هَٰذِهِ هِيَ الصَّفْقَةُ الْخَاسِرَةُ، یہ بڑا گھاٹے کا سودا تھا، ذلیل بھی ہوئے، خرچ بھی کیا اور ملا بھی کچھ نہیں. وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ فَرِيقًا تَأْكُلُونَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے کیسے اپنی قدرت سے انتظام کر دیا کہ تم دشمنوں کے کچھ لوگوں کو قتل کر رہے ہو اور کچھ کو قیدی بنا رہے ہو. فالذین قتلوا هم القاتلہ والاسرى هم الاصغر والنساء، جو چھوٹے تھے عورتیں تھیں ان کو قیدی بنایا گیا اور جو جوان تھے مقاتل تھے ان کو قتل کر ڈالا گیا. وقال الامام احمد حدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا عبد الملك بن عمير عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيها. عطیت القرظی فرماتے ہیں کہ میں بنی قریظہ کے موقع پہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد کی اجازت دیں، مجھے جہاد میں جانا ہے. لیکن انہوں نے کہا بھی یہ تو چھوٹا ہے، بالغ ہی نہیں ہے، اس کو اجازت. فأمر بأن ينظروا هل أنبت بعد، حضور نے حکم دیا صحابی کو کہ اچھا جا کے دیکھو اس کے بال نیچے کے نکلے، اگر نکلے ہیں تو گویا بالغ ہو گیا ہے. قال ونظروني فلم يجدوني انبت، انہوں نے دیکھا تو میرے بال نہیں نکلے تھے. فخلى عني والحقني بالسبي، آپ نے فرمایا کہ نہیں تم رہو اور چلو قیدیوں کے ساتھ رہ جاؤ. وقد رواه اهل السنة كلهم من طرق عبد الملك بن عمير به وقال الترمذي صحيح ورواه النسائي ايضا من حديث ابن جريج ابن مجاهد عطية بن نحوه. وقوله تبارك وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی مال، ان کی حویلیوں کا، ان کے مال کا بھی تمہیں وارث بنا دیا، سب کچھ ہم نے تم مسلمانوں کے حوالے کر دیا. یجعل علیکم من قدرکم لهم وزنا تدوها، اور اللہ نے فرمایا ہم نے خوشخبری دی اپنے نبی کو کہ یہ فتح مبارک ہو اور ہم آپ کو وہ زمین بھی دیں گے جہاں آپ کے ابھی قدم نہیں پہنچے ہیں. تو بعض علماء نے فرمایا فتح خیبر مراد ہے اور بعض نے فرمایا مکہ مراد ہے اور بعض نے فرمایا کہ سارے فتوحات کیسر کسرا شام مراد ہیں جہاں صحابہ پہنچے. خیبر وکیل مکہ،
رواه مالك عن زيد بن وقيل فارس والروم وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا وكان الله على كل شيء قدير. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ اکبر. کہتے جی کہ جب ہم نفل طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ حضور کی ساری امت کے لیے یہ طواف ہے؟ نہیں. یاد رکھیں جیسے عمرہ ہے، حج ہے، طواف ہے، یہ ایک کے لیے ایک. اب ایسا ہوتا تو حج بدل کے لیے ساری امت کا ایک آدمی حج کر کے گھر چلے جاتا. بہرحال طواف کے بعد آپ حضور کی ساری امت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ملتزم پہ کریں، مقام ابراہیم پہ کریں، طواف کے دوران کریں، چونکہ دعائیں بڑی منظور و مقبول ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب آدمی رکن یمانی پہ آتا ہے تو یہ مقام بھی ایسا ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. حدیث مبارک میں ہے کہ یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے. جب آدمی رکن یمانی پہ آ کے استلام کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما لے. اسی طرح طواف کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے بھی دعا منظور ہوتی ہے. اسی طرح مقام ملک دعا منظور ہوتی ہے. مروہ پہ کھڑے ہو کے بھی دعا منظور ہوتی ہے. ما بی مین المیلین الاخضرین، سبز ستون جو ہیں ان کے درمیان میں ذرا تیز چلتے ہوئے بھی دعا منظور ہوتی ہے. اصل میں بات تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں رحمت کا دریا بہ رہا ہے، لینے والا کوئی ہو بس. نہ رحمت میں کمی ہے نہ اس کی عطا میں کمی ہے، ہم لینے والے اس قابل نہیں. حجر اسود کا جب اشارہ کرنا ہے اس کا افضل اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رخ بھی حجر اسود کی طرف ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہ بھی علماء میں ہے، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے تو جب بوسہ دے گا تو لازمی بات ہے کہ دونوں ہاتھ رکھے گا، درمیان میں جا کے بوسہ دے گا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے اشارہ کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے طواف میں چل رہے ہو، چلتے ہوئے وہاں ایک سیکنڈ کے لیے توقف کر کے چلتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر. کہتے جی کہ اگر میری بیوی عصر کے بعد طواف کے لیے اکیلے حرم میں آ جائے کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. میرا بھائی اصل مسئلہ سمجھا کرو، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق دے. مقصد ہوتا ہے کہ عورت کی عزت عصمت اتنی قیمتی ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ محرم نہ ہو، عورت کی عزت چونکہ خطرے میں ہے. حج فرض بھی ہے تو میرا حج چھوڑ دینا آیا ہے. بات کو سمجھا. مقصد کیا ہے کہ عورت کی عزت و عصمت خطرے میں نہ پڑے. حالانکہ حج فرض ہے، فرض کسی کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا. نماز فرض ہے اور اس کا مسجد میں ادا کرنے کا سخت ترین حکم ہے کہ حضور پاک نے ایک نابینا صحابی تھے
انہوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ مالی قائد یقودنی، میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، اور میرا گھر پاک مسجد سے دور ہے حضور، اور راستے بھی نہیں ہیں، پتھر ہیں، روڑے ہیں، کنکر ہیں، میں دھکے کھاتے 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 مسجد میں پہنچتا ہوں، حضور میں اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں نماز؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں پڑھ لیا۔ جب وہ جانے لگا حضور فرمایا بلاؤ بلاؤ اس صحابی کو، واپس بلایا، فرمایا حل تسمع النداء، تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا فرمایا عجب، پھر نماز مسجد میں پڑھو۔ اب دیکھیں کہ رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سرکار دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہے، اور عین آخری ایام ہیں، اور حملہ اتنا شدید ہے بیماری کا کہ حضور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کی مشکیزہ آ کے حضور کے بدن کے اوپر ڈال دیتے تو تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا حضور کو، تھوڑی دیر گزرتی پھر حضور بے ہوش ہو جاتے۔ تو جب حضور کو افاقہ ہوتا تو پہلی بات یہ پوچھتے کہ حل صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو بی بی کہتی ہے لا یا رسول اللہ، صحابہ انتظار میں ہیں۔ آخر حضور نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی طبیعت سنبھل گئی تو آپ نے حضرت عباس کو، حضرت فضل کو بلایا، ان کے کندھوں پہ حضور نے ہاتھ رکھے، اور بی بی فرماتی ہے، بی بی عائشہ کانا تخط قدما ہو، حضور پاک کے پاؤں مبارک جو تھے زمین پہ لکیر کھینچتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضور پورا پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی پاؤں بے جان ہو چکے تھے، وہ لکیر کھینچ رہے تھے اور حضور ان کے کندھے پہ جا رہے تھے، لیکن گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ مسجد کی جماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، بعض علماء ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسجد کا قریب رہنے والا اگر مسجد کے بغیر نماز پڑھے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے کہا کہ عورت گھر میں نماز پڑھے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت، کہ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی آدمی حفاظت سے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے قیمتی زیور جو ہے وہ بینکوں میں لا کر لے کے آپ چھپاتے ہیں، اگر ڈائمنڈ ہو تو مزید آپ اس کی انشورنس کرواتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں، سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے عورت کو تو ہیرے سے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ عظمت دی ہے، اگر وہ شو پیس بننا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے اتنا گر گئی ہے کہ اگر کسی نے بلڈنگ بنانی ہے، فلیٹ بیچنے ہیں تو نیچے اشتہار میں عورت کھڑی ہے، اگر کسی نے گاڑی بیچنی ہے تو گاڑی کے ساتھ ماڈل عورت کھڑی ہے، کسی نے ایئر کنڈیشن بیچنا ہے تو ماڈل عورت کھڑی ہے، کسی نے سگریٹ کی ڈبی بیچنی ہے تو اوپر عورت کھڑی ہے۔ اتنا ذلیل کر دیا ہے تمہیں کافروں نے، لیکن تم سمجھتی ہو میری عزت ہے۔ اس طرح تو عزت پھر ایک طوائف کی بھی ہوتی ہے، لاکھوں لوگ اس کا گانا سننے کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح تو عزت جو ہے ایک فلم سٹار کی اور ماڈل کی اور ٹی وی کے اداکاروں کی بھی ہوتی ہے کہ ان کو ملنے کے لیے بھی لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لہذا وہ بھی عزت ہوگی۔ اللہ تمہیں گھر کی ملکہ بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم عمرے پہ آ گئے، الحمدللہ اللہ کا حرم ہے، بلد الامین ہے، ہمیں اس کی عزت و عصمت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہوٹل سے حرم میں ہر وقت ماشاءاللہ قافلوں کے قافلے آ جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، اکیلی مسجد آ گئی، اکیلے طواف کر لیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ جو ہمیں ڈر تھا وہ نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو گنجائش ہے،
اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہے تو منع بھی نہ کرو. لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے روکا نہ کرو. لیکن وبیوتہن خیر لہن، اگر وہ اپنے گھروں میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوگا. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر وقت خاوند ایک رسی لے لے اور اب ہاتھ میں باندھ کے گھسیٹتا رہے. آپ نے پہلے مشین پھروائی، پھر مدینے منورہ سے عمرہ کیا تو مشین پھروائی. میرا بھائی مشین میں بال بھی آئے یا صرف مشین پھرواتے رہے؟ اگر تمہارے بال اتنے تھے کہ مشین پھیرنے سے وہ بعد مشین میں آ کے کٹے ہیں پھر ٹھیک ہے، اور اگر بال مشین میں آتے ہی نہیں تھے پھر تمہیں اس طرح پھروانا تھا، پھر تمہیں دم دینی ہوگی. پہلے جو تم نے زیرو مشین پھروائی ہو دوبارہ مشین میں کیا آئے گا؟ میرے رشتہ دار جو فوت ہو گئے بالکل ان کے لیے عمرہ کرو، طواف کرو، قرآن پڑھو، ثواب بھیجو، بالکل اللہ ثواب دیتے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. بہرحال اپنے عزیزوں کے لیے باقاعدہ ایک بی بی نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں پہ حج ہے لیکن بوڑھی ہے، وہ سواری پہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، میں اس کی طرف سے حج کروں؟ ہم نے بولا میں بالکل حج کرو. اور ایک دفعہ تو حضور نے مثال دی، فرمایا اگر تمہارے والدہ نے کسی کا یا والد نے قرضہ دینا ہو اور تم جا کے قرضہ ادا کر دو وہ ادا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، تو پھر اللہ کا قرضہ بھی ادا کرو. ثواب کے لیے بھی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، بالکل ثواب ملتا ہے. بہرحال آپ نے امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہوئے. جب نماز ختم ہوگی آپ جب کھڑے ہوں گے گویا یہ سمجھیں گے کہ وہ پہلی جو دو رکعتیں آپ نے چھوڑی تھی ان میں جو پڑھنا تھا وہ ان میں بھی پڑھیں گے. بس ایک موٹی بات یاد رکھیں، یعنی جو چھوڑا وہ پورا کرو. ہاں کام کر رہا ہے، اس سے چھٹی سے آئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں، بیوی مجبور کرتی ہے کہ واپس آ جاؤ، وہ کیا کرے؟ حالات اس کے سامنے ہیں. اگر اس کی بیوی کی جان مال عزت محفوظ ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو 1-2 ماہ اور بھی لگا سکتا ہے. لیکن اگر وہ خطرے میں ہے تو پھر چھوڑ دے نوکری، اللہ رزق وہاں بھی دے سکتا ہے. دیکھو نا، عورت کو اللہ نے ایک حیا دیا ہے. عورت اپنے منہ سے کبھی خاوند کو نہیں کہتی، لیکن اگر وہ کہنے پہ آ گئی ہے تو کوئی بات ہے. پھر تمہیں پتہ کرنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں. اچھا، اسی طرح اللہ کی شان ہے، جیسے مرد بعض کثیر شبق ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. بعض مرد ہوتے ہیں جن کو اللہ نے قوت و شہوت زیادہ دی ہے، بعض عورتوں میں بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو اگر اس کی عزت خطرے میں ہے تو نوکری کو آگ لگاؤ، اللہ رزق دے گا. کہتے جی کہ ایک نوجوان 7 مہینے ہو گئے دین کی تبلیغ میں نکلا ہوا ہے، گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، تو یہ جو 2-2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ تم مجھے بتا دو، 7 مہینے والا میں بتا دیتا ہوں. یہ 2 سال کے جو کنٹریکٹ پہ آئے ہیں 2 سال میں چھٹی بھی نہیں ملے گی. ان کے لیے آنا جائز ہے، صرف دین کے لیے پوچھنے کی تکلیف ہو گئی ہے. جب آدمی دین کے لیے نکلتا ہے اس کے گھر کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے، میرے دوست ہیں، تعلق والے ہیں، اور دونوں یعنی ذمہ دار ہیں، کاروباری لوگ ہیں. اب تو مدت ہو گئی میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اس نے مجھے خود سنایا، کہنے لگا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میرا بھائی مجھے ملنے کے لیے آیا، تو کہنے لگا کہ بھائی جان مجھے اجازت دیں، میں 4 مہینے کے لیے دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہوں.
اچھا خدا کی شان ہے، میں کبھی ایک دن کے لیے بھی نہیں گیا، اللہ کی شان ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی جان اللہ آپ کو دین کی توفیق دے، دعوت کی توفیق دے، یہ تو دین کا فرض ہے ہر آدمی کرے، لیکن اس وقت کپاس کی فصل جو ہے کاشت ہو چکی ہے اور کپاس نکل رہی ہے زمین سے، اس وقت تم جا رہے خدا کے بندے، کون تمہاری سنبھالے گا کپاس؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ تم نے جانا ہے فصل وغیرہ اٹھا لو، سنبھال لو اطمینان سے، بعد میں چلے جانا۔ اس نے کہا بھائی جان اب یہ ہے کہ میں نے مسجد میں کھڑے ہو کے لکھا ہے، لکھوایا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، کپاس ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی نہ ہو، میں جا رہا ہوں، بس میں تم سے ملنے آیا تھا کہ دعا کرو، بس میں جا رہا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی۔ وہ اس نے مجھے خود حرم میں بیٹھ کے سنا ہے، اس نے کہا جی اللہ کی شان یہ ہے کہ میری بھی 6 مربع کپاس تھی، اس کی بھی 6 مربع کپاس تھی، میں رات دن خود جاتا، نگرانی کرتا، دوائیں، سپرے، کھاد، گولڈی موڈی، قصے، کہانیاں، میری کپاس جتنی ہوئی اس کی دگن نہیں ہوئی مجھ سے، حالانکہ اس کے نہ سپرے ہوئے نہ کھاد بھی نوکر بیچ کے کھا گئے۔ نوکر تو نوکر ہوتے ہیں نا، ان کو موقع ملے تو مالک کا بھی سودا کر دیں۔ اللہ نے جو نوکر رکھا ہے کوئی حکمت تو ہے نا، اللہ جس کو غریب رکھتے ہیں یہ بھی کوئی حکمتیں ہیں، جس کو امیر بناتے ہیں یہ بھی کوئی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا جب فیصلہ ہوا میں نے دیکھا تو میری مثلاً اگر 1000 من تھی تو اس کی 2000 من تھی۔ تو اللہ کے بندو جب اللہ کے دین کے لیے بندہ نکلتا ہے، یہ شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتے ہیں، اور جی بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا، اور جی بیوی بچوں کو چھوڑ کے لوگ 10 سال سے یورپ میں بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے لوگ 4 5 8 10 سال سے مکے مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جائز ہے؟ اور مسئلہ بھی یہ ہے یاد رکھو کہ اگر بیوی راضی ہے، اگر انتظام و انصرام ہے تو شرعاً نکلنا بھی جائز ہے۔ صحابہ جہاد کے لیے نکلتے تھے، پھر یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ ایک بات میری یاد رکھو، اگر دین کا کام نہ کر سکو نا، دین کے کام پہ اعتراض نہ کیا۔ اگر کسی کو تم دین کے کام میں مدد نہیں دے سکتے ہو تو رکاوٹ کا ذریعہ بھی نہ بنو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ افراد حج کا احرام 9 ذی الحجہ کو شمیسی کیمپ میں باندھا، احرام باندھا، نیت کیا، پھر احرام نکال دیا، شرٹ پینٹ پہن لیا، پھر کدئی پارکنگ آیا، گاڑی پارک کیا، ٹیکسی میں عرفات گیا، باقی حج کے ارکان حسب معمول کیے۔ کیا میرا ڈیوٹی کام مکے میں ہے؟ مگر اچھا، لیکن یہ تو بتاؤ نا کہ تم نے پینٹ شرٹ پہن لیا، اسی میں پھر عرفات حج کرنے گئے تھے۔ اگر پینٹ اور شرٹ میں عرفات گئے تھے تو حج نہیں ہوا، اور اگر تم نے وقتی طور پہ باندھا تھا کہ چوکی سے نکل جاؤں، پھر احرام باندھ لیا تو پھر ٹھیک ہے۔ ایسا حج کرتا ہے 4 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے؟ نہیں ہے بھائی، باقی ارکان تم نے کیا پورا کیا؟ یہ تھوڑے کہ احرام باندھو، اتار دو اور پینٹ شرٹ پہن لو، یہ کون سا حج ہے؟ حج کے لیے نیت، احرام، عرفات اور طواف زیارت یہ فرض ہیں، ایک بھی چھوٹے گا حج نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر حرم میں کسی بچے کا پیشاب نکل گیا اور لوگ اوپر سے گزر رہے تھے تو آپ کا فرض تھا کہ کھڑے ہو جاتے، لوگوں کو روکتے، پھر نہ روکتے تو ان پہ تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن تم نے نہیں بتایا۔ اب جتنے لوگوں کے پاؤں خراب ہوں گے تو وضو کیا ہے؟
بہرحال اللہ قبول کرے، اب کیا ہو سکتا ہے، جو گزر گیا گزر گیا، آئندہ احتیاط کرو۔ اگر ہم 5 نمازیں پڑھنے کے لیے حرم میں آتے ہیں تو ہر دفعہ طواف ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں داخل ہو تو طواف کرے، نہ کر سکے کوئی بات نہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اگر نماز جنازہ میں امام نے ایک سلام پھیرا ہے، مقتدی نے دوسرا بھی پھیر دیا، کوئی بات نہیں، ایک بھی جائز ہے، 2 بھی جائز۔ اور جتنے کلمات زبان سے بڑھتے ہیں اتنا اجر بھی بڑھتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر میرے جسم سے کوئی بال گر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، حرم کے باہر جوتیاں جو ضائع کرنے کے لیے پڑی ہیں، وہ اگر ضائع کرنے کے لیے کو پڑی ہے یا ضائع کر رہے ہیں وہ تم نے پہن لی، ٹھیک ہے، لیکن جو دروازے کے باہر رکھی ہیں وہ تو لوگ رکھ کے جاتے ہیں کہ واپس آ کے پہنیں گے، وہ پہننی جائز نہیں ہے۔ اگر فجر کی 2 رکعات سنت ہم نے نہیں پڑھی تو اس کا 2 طریقے ہیں، یا تو نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ کوئی اسلام میں رحمت ہی رحمت ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اب تم نے اگر جانا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ میں چلا گیا گھر سے، میں ڈیوٹی پہ جانا ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے میں 2 سنتیں پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا، پڑھ لو۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ میں نے تو مسجد میں بیٹھنا ہے، میں تو اشراق پڑھ کے جاؤں گا، پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، باقی اعمال کی حدیث بھی صحیح ہے اور اللہ اس پہ قادر ہیں۔ اگر فرض نماز کا ثواب حرم میں 1 کا 1 لاکھ ہے تو روزے جو رکھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی 1 لاکھ۔ ایک عبادت کا ذکر کر کے باقی عبادت اسی پہ محمول کی جاتی ہے۔ جیسے آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پہ ایمان ہو اور آخرت پہ ایمان ہو، کیا مانا نبی پہ نہ ہو وہ مسلمان ہو جائے گا؟ صرف اللہ پہ ہو اور آخرت پہ ہو، نہ نبی پہ ہو، نہ قرآن پہ ہو، نہ اسلام پہ ہو، وہ مسلمان ہے۔ مانا ہوتا ہے اول آخر ذکر کر دیا، باقی ساری چیزیں آ گئی۔ اگر جماعت کی اگلی صف پوری نہ ہو تو پیچھے جو کھڑے ہیں وہ گناہگار ہیں، وہ پہلے اگلی صف پوری کریں۔ کہتے جی کہ حرم میں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، اگر ہم ان سے مسلک حنفی پہ مسئلہ پوچھیں انشاءاللہ بتائیں گے، کیوں نہیں بتائیں گے، علماء ہیں۔ اور یہاں اللہ کا فضل ہے، باقاعدہ یونیورسٹیوں میں ہر جگہ فقہ المذاہب الاربع، 4 ائمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال کوشش کرو الیکٹرانکس کے کاروبار میں وی سی آر اور ٹی وی وغیرہ سے بچو، اور بھی تو لاکھوں اور کروڑوں چیزیں ہیں نا الیکٹرانکس، ضروری ہے کہ ہم یہی بیچیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ والدہ فالج کی مریضہ ہیں، ان کے لیے عمرہ کرو، طواف کرو، سب کچھ کرو۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، جب آدمی کو معلوم نہ ہو صرف اسلامی لکھنے سے تو کچھ اسلامی نہیں ہو جاتا، یا تو آدمی سارا اس کا کاروبار پڑھے اور دیکھے کہ اسلام کے مطابق ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے لوگ اسلامی بینکاری کرتے ہیں انہوں نے علماء کا ایک بورڈ بھی بٹھایا ہے جو تائید کرتے ہیں کہ ان کا کام ٹھیک ہے۔
تو ان علماء سے رجوع کرو. میں نے چونکہ اس بینک کے کوئی کاغذ پڑے ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ کہتے جی کہ حرمین شریفین کے باہر جو غسل خانے ہیں ان میں ہم اگر جنابت کا غسل کریں جو بھی غسل کرو، کیونکہ کوئی خاص لکھا ہوتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. کہ جو لوگ یہاں مغرب سے 10 منٹ پہلے نماز پڑھتے ہیں، حنابلہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. عبادت کا جو ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے حقوق حرم میں ادا کرے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. ہاں، بیوی کو قائل کرنے کے لیے مسئلہ پوچھ رہے ہو، وہ نہیں مان رہی ہوگی نا، مولوی مکی سے فتویٰ لے گا نا. ہاں جناب، ملتا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ تم جو بیوی کے منہ میں نوالا دیتے ہو اس پہ اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیتے ہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی ہے، مجھے تو دینا ہے خرچہ. آپ نے فرمایا اگر یہ نوالا کسی غیر بیوی کو دیتے، عورت کو دیتے، گناہ تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ. فرمایا تو یہاں اللہ اجر دیتے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے آدمی اس لیے ملاقات کر رہا ہے کہ اللہ ہماری نسل بڑھائے، اللہ میری بیوی کو بھی گناہوں سے پاک رکھے، مجھے بھی گناہوں سے پاک رکھے. تو یہ اجر ہے، صدقہ ہے، ثواب ہے. عمرے کے لیے ہماری کمپنی والے تنگ کرتے ہیں، بد دعا نہ کرو، ان کے لیے دعا کر لو کہ اللہ ان کو ہدایت دے. تو ضروری بد دعا کرنی ہے؟ دیکھو نا، آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ گلاس آدھا خالی ہے، اور یہ بھی تو کہا سکتا ہے نا کہ آدھا بھرا ہوا ہے. بات تو وہی ہے نا. تمہیں تنگ کیا، دعا کرو اللہ کسی کو اور کو تنگ نہ کریں، ان کو ہدایت دے، شرم دے. اور اگر تیرے علم میں ان کی ہدایت نہیں تو ان کی کمپنی کو ختم فرما، لوگ عذاب سے بچیں. میں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد میں نے اپنے بال نہیں کٹوائے تھے کہ پہلے اپنی بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں. یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، میرا خیال تو یہی ہے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم گالیاں دیتے رہیں، حضرت حسین معاف کر چکے ہوں، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ دیکھو نا، اصل میں بات یہ ہے کہ آپس میں تمہیں پتا ہے کہ وہ کتنے رشتہ دار ہیں. حضرت حسین ابن علی ہیں، ٹھیک ہے، علی ابن ابی طالب ہیں. حضرت معاویہ کون ہیں؟ ابن ابی یزید کون ہے؟ ابن ابی معاویہ ہے. معاویہ کون ہے؟ ابن ابی سفیان ہے. سفیان بھی حضور کا چچا، ابی طالب بھی حضور کا چچا، وہ تو رشتہ دار ہیں آپس میں. تو اگر ان کی لڑائی ہو گئی یا واقعہ ہو گیا، اللہ جانے وہ جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے بلا وجہ دخل دینے کی؟ ہم ان سے اچھا نہ اللہ نے ہم سے قبر میں پوچھنا ہے کہ جناب بتاؤ یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، نہ قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ جناب تمہارا عقیدہ کیا تھا یزید کے بارے میں. جب اللہ نے نہیں پوچھنا، اس واقعے میں بھی ہم شریک نہیں، تو بلا وجہ دخل کیوں دیں؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ التوقف، ایسے معاملات میں توقف کیا کرو، اللہ پہ چھوڑ دیا کرو. مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے بالوں کا ٹک لگایا نا جی، اب بال بھی پورے کٹواؤ، ایک بکری دم بھی دو، آئندہ مسئلہ نہیں بھولے گا انشاءاللہ. حدیث کے بارے میں کون طے کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تیری گاڑی کے بارے میں کون طے کرتا ہے کہ انجن صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا خیال ہے؟ مولوی مکی کو لے جاتے ہو کہ مکینک فیصلہ کرے گا؟ یہاں بھی محدث فیصلہ کرتے ہیں جو حدیث کے شناور ہیں، حدیث کے جاننے والے ہیں.
حدیث صحیح ہے کہ صحابہ اقامت میں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے تھے، ہاں بالکل صحیح ہے، قد قامت الصلاۃ پہ بھی کھڑا ہونا صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک یہ بھی حدیث ہے فلا تقوموا حتی ترونی، حضور نے فرمایا اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھو۔ احرام میں تھی، چولہا جلانے لگی تو اس کی آگ سے میرے کچھ بال ہاتھ کے جلے، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ اسلامی ملکوں میں غیر شرعی حکمران منتخب ہو جاتے ہیں۔ منتخب کون کرتا ہے؟ جو منتخب کرتے ہیں ان کو کہو ہم نے تو نہ کبھی ووٹ دیا نہ ووٹ ڈالا، ہمارا کیا تعلق، 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 کیا تعلق،